تو آپ کی وساطت سے تمام اہلیان پاکستان کو 79واں یوم آزادی بہت بہت مبارک۔ آج ہم یہاں پر حسب روایت مزار قائد پر حاضری دینے آئے، ہم نے دعا کی اور یہ امید کی، یہ دعا کی اور یہ خواہش کی کہ یہ پاکستان صحیح معنوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنے۔ اور قائد اعظم کا پاکستان کیا تھا؟ ایک شمولیتی، شرکتی، جمہوریت والا پاکستان، جہاں ہر پاکستانی اپنی تقدیر کا مالک ہو، جہاں ہر شہری، ہر پاکستانی سر اٹھا کر چل سکے، سر اٹھا کر جی سکے، اپنے روز مرہ کے معاملات میں اپنے مسائل کو حل کرنے میں خود مختار ہو، اس کا اختیار ہو، اس کے اپنے وسائل ہوں، اس کے سارے حقوق محفوظ ہو، انصاف اور قانون کی بالادستی ہو۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے۔ اور آج اگر 79 سال کے بعد بھی اسٹیٹس کو ہے، 79 سال کے بعد بھی ہم وہیں پر کھڑے ہیں انہی بنیادی مسائل کے ساتھ، تو یہ بات طے ہو گئی ہے۔ اب قومی بحث میں یہ بات آ گئی ہے، مکالمے میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب ہمارے سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچے میں اصلاحات ناگزیر ہیں، اور وہ اصلاحات اس بنیاد پر ہوگی یقیناً، تاکہ ایک بڑی آبادی والا ملک، بڑی آبادی والے 4 صوبے، چند ہزار خاندانوں کی جہاں اجارہ داری ہے، 4 صوبوں میں چند ہزار خاندان اور پورے ملک کو چند ہزار خاندان چلا رہے ہوں، تو 25 کروڑ مظلوم، محکوم اور محروم عوام کہاں گئے؟ ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ اس لیے اب اگر انتظامی یونٹس کی بات ہوئی ہے تو یہ آگے جانی چاہیے، چھوٹی آبادی والے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، تاکہ صحیح معنوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی اسپرٹ کو ہم اجاگر کریں اور اس پاکستان کو جو ہے وہ اقوام عالم کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑا کریں اور پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، مقامی خود مختاری دیں، بلدیاتی ادارے، شہری حکومت با اختیار ہوں، مؤثر ہوں، باوسیلہ ہوں، اور ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنے تاکہ یہ بد حکمرانی کا خاتمہ ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، بد انتظامی کا خاتمہ ہو، لوٹ مار کا خاتمہ ہو، لوگوں کو جینے کا حق ملے، مہنگائی کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح پائندہ باد۔